جی حدیث نمبر ہے 523۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت اور مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے تھے، اور عشاء کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ جمعے کے بعد نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ گھر لوٹ آتے اس کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ جی یہ سنت نمازوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو ہم سنت کہتے ہیں۔ تو ہمیں جو نماز بتائی جاتی ہے فجر کے بعد، فجر کی 2 سنتیں ہیں، ظہر کی 4 سنتیں پہلے ہم پڑھتے ہیں اور 2 بعد میں، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور ظہر کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور یہ جو نمازیں ہیں نا سنت نمازیں، یعنی ان کو نبی پاک کے نفل تھے، ہمارے لیے سنت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جو نبی پاک نے کام کیا وہ ہمارے لیے سنت ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی ترک نہیں فرمایا، ہمیشہ ان پہ مداومت اختیار کی۔ یہاں تک کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عصر کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لے گئے، مال غنیمت یا کچھ مال تھا، آپ تقسیم فرما رہے تھے، دیر ہو گئی جس کی وجہ سے گھر تشریف لے گئے عصر کی نماز کے بعد۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تقریباً غالباً آپ تشریف لے گئے، تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ ہوئی حضرت عائشہ کے مقابل تھی، وہ فرماتی ہیں آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، ہر بات میں میرے نبی کے ہر عمل کا خیال رکھتی تھی۔ آپ نے فرمایا میری ظہر کی 2 سنت رہ گئی تھیں، وہ ادا کر رہا ہوں، مال غنیمت کی تقسیم میں لگ گیا تو وہ ادا نہیں کر سکا، اس لیے عرض کرنے لگی اللہ کے رسول اگر ہماری کبھی رہ جائے تو کیا ہم بھی ادا کریں؟ فرمایا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک نے اپنی سنتیں قضا ہونے کے بعد بھی ادا کی، یعنی وقت گزر گیا، ظہر پڑھ لیا، پھر بھی آپ اپنی ظہر کی 2 سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہے، یعنی نبی پاک کے لیے نفل نماز تھی، ہمارے لیے سنت ہو گئی۔ تو 2 رکعت پہلے ہیں ظہر سے، 2 بعد میں، یہ بھی روایت ملتی ہے، 4 والی بھی ملتی ہے، 4 بعد والی بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ 4 سنتیں ظہر کے بعد پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی روایت ملتی ہے۔ تو ہمیں ان ساروں کا بتانا چاہیے، ہمیں جو دی گئی ہے مختصر سی نماز کہ آپ بس 4 سنت پڑھ لیں، 4 فرض پڑھ لیں، پھر 2 سنت پڑھ لیں، یہ بتائی گئی، یعنی ایک درمیانہ معتدل انداز میں ہمیں بتا دیا جاتا ہے تاکہ آسانی رہے۔ لیکن آپ 2 سنتیں بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں، 2 بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 سنتیں پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 سنتیں بعد میں بھی۔ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں 4 سنت پہلے پڑھتے ہیں، 4 سنت بعد میں پڑھتے ہیں، تو یہ بنتی ہیں 8، اور پھر 4 فرض بھی پڑھتے ہیں تو 12 رکعت ہی آپ کی بن جاتی ہیں۔ اور اگر آپ نفل پڑھتے ہیں تحیۃ الوضو کے بھی تو یہ 14 رکعت بن جاتی ہیں۔ یعنی آپ نماز کو اگر بڑھانا چاہیں، سنت اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیں تو ہمیں احادیث سے بہت سے مفہوم ایسے ملتے ہیں۔ تو ظہر کے بعد بھی پڑھتے تھے، عصر کے بعد بھی، جمعے کے بعد آپ نماز وہاں پہ نہیں پڑھتے تھے، آپ ہمیشہ اپنی نفل نماز گھر میں پڑھتے تھے۔ آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے وہاں بھی پڑھ سکتا ہے، آپ کے لیے منع نہیں ہے، لیکن آپ کی کوشش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ نفل نماز، نفل عبادت اپنے گھر میں کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر کو کیسے پتا؟ ہاں پیچھے بھی ایک بار بات ہو رہی تھی نا، عبداللہ بن عمر تو چھوٹی عمر کے تھے نا، کیا پتا نبی پاک رفع الدین کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن عمر جھوٹ نہیں بولتے، کسی بھی صحابی نے کبھی نبی پاک کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا۔ ہمارا عقیدہ ہے تمام صحابہ عادل ہیں، عادل ہونے کا مطلب یہ انہوں نے کبھی نبی پہ جھوٹ نہیں بولا۔ جتنی بھی ہمیں جرح تعدیل کرتے ہیں نا راویوں کے بارے میں، وہ ساری صحابہ کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی جرح تعدیل نہیں، ان کی ہر بات جو نبی کے بارے میں ارشاد فرما دی وہ حق اور سچ ہے، یہ ہمارا عقیدے کا حصہ، ایمان کا حصہ ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کو کیسے پتہ ہے؟ ان کی بہن حضرت حفصہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اور وہ بھی ان کے گھر میں ان کے معمولات کو دیکھتے رہتے تھے اپنے بہن کے گھر میں، کہ میرے نبی گھر میں آ کے، یا پھر ان سے دریافت کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ام المومنین تھیں، اور وہ ظاہر اپنے بھائی کو بتاتی رہتی تھی، بہت سی باتیں ان سے پوچھتے تھے، اس لیے ان کے علم میں تھا کہ نبی پاک یہ ساری نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں۔ اور جمعے کے دن بھی صرف جمعے کی نماز ادا کی جو جماعت ہوتی ہے، باقی نماز جو نفل تھی وہ آپ گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے حکم دیا تھا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، وہاں بھی نماز پڑھا کرو۔ قبرستان میں اس سے پتہ چلا نماز نہیں ہوتی، لیکن گھروں میں نماز پڑھا کرو تاکہ آپ کے گھر بھی آباد رہیں۔ اور یعنی قبرستان ویران جگہیں ہوتی ہیں تو تم اپنے گھروں کو بھی ویران نہ بناؤ، یہ بھی مراد دیا جاتا ہے، بلکہ ان کو نمازوں کے ساتھ آباد کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ البتہ یہ جو ہماری خواتین جمعہ پڑھنے جاتی ہیں، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے مسجد میں پڑھیں، کیونکہ ان کو کبھی کبھار مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو جتنا زیادہ وقت وہاں پہ گزار سکتی ہیں، باقی نمازیں گھروں میں پڑھتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر گھر آ کے بھی پڑھیں تب بھی سنت پہ عمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں انشاءاللہ۔